بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ سیشن نمبر 2 آج کا اگست 13 سورۃ الاعراف کی آیات نمبر 156 آنورڈس، اور آج کی سلائیڈ نمبر 3 شروع کرنے سے پہلے کرنل صاحب گفتگو کر رہے تھے کہ آپ لوگ واپس آ گئے نماز سے اور آواز میری آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی سر، پہنچ رہی ہے۔ پہنچ رہی ہے۔ اوکے، سو کرنل صاحب کچھ کہہ رہے تھے، آئی ہوپ ان کا کمپلیٹ ہو گیا تھا جو وہ کامنٹ تھا۔ جی سر، میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں اس چیز کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، اور میں نے ابھی گروپ میں بھی لکھ کے بھیجا ہے کہ اگر کوئی بہت ہی انسسٹ کرے تو ہمیں کہنا چاہیے ہم حزب الرحمان ہیں، اور اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ ہم سنی ہم ضرور ہیں، ہم سب ہیں، مگر اہل سنت والجماعت اور یہ اہل حدیث، اور اگر میں تو یہ کہوں گا اگر کوئی مومن حکمران آ جائے تو اسے اس چیز پر پابندی لگا دینی چاہیے کہ یہ جو مسجدیں الگ کی ہوئی ہیں اور جماعتیں الگ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ملک میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، اب آپ دیکھ لیں کہ یہ شیعوں کو کتنی اہمیت دی جا رہی ہے اور کہاں سے کہاں معاملہ چلا گیا۔ یہ اب حج کے اوپر تو آپ ساری دنیا کے مسلمانوں کو روک دیں، اور آپ اپنے ملک میں بھی مسجدوں کو کہیں کہ 5 سے زیادہ لوگ نہیں آئیں گے ایک وقت میں، اور امام اور مؤذن اور 3 نمازی، اور اس کے اوپر آپ 2-2 3 مہینے اسی طرح گزار دیں۔ لیکن جب بات آتی ہے کہ ابھی 7واں محرم، 8واں محرم، 9واں اور 10واں محرم، تو آپ دیکھیں ابھی کیا حشر ہونے والا ہے۔ اب ان کی اتنا زیادہ ان کو اہمیت دی جا رہی ہے کہ یہ ابھی ہمارے اوپر حاوی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ جو گروہی یہ جو معاملہ ہے، یہ اس کو بالکل ڈسکریج کرنا چاہیے، اور ہمیں ایک پروموٹ کرنا چاہیے کہ ہم صرف مسلمان ہیں، اور ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے حزب الرحمان ہیں، بس۔ اوکے کرنل صاحب، آپ نے کانٹرڈکٹری باتیں کر دی ایک ہی اسٹیٹمنٹ میں۔ ہم سب اکٹھے ہیں لیکن شیعوں کو الگ کر دیا۔ آئی تھنک ہماری اپروچ اور زیادہ ہونی چاہیے، فراخ دلانا۔ جو بھی قرآن اور سنت پہ ہمارے ساتھ اکٹھا ہے وہ ایک گروپ ہے، تو آئی ایم شیور شیعہ علماء کو اگر چھوڑ دیں تو باقی تو مسلمان ہم جیسے ہی ہیں، چند تھوڑے سارے ایکسٹریمزم ہوں گے، لیکن لیٹس آئی تھنک سولوشن میرے نزدیک یہ ہے، اینڈ دس از دا لاسٹ کامنٹ، اس کے بعد ہم چلتے ہیں، کہ ہم دین کا جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے نا، منیمم اس کو فالو کریں تو سب اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ جب منیمم کی بات آئے گی تو وہ جو جیسا شہزاد بھائی نے کہا جو فضائل ہیں وہ خود بخود ہی نکل جائیں گے۔ اب منیمم کی بات کرتے ہوئے ہم آپس میں اس گروپ میں بھی اگر میں منیمم کی بات کروں گا تو ہمیں اختلاف شروع ہو جائیں گے جو نہیں ہونے چاہیے۔ اگر میں کو منیمم یہ ہے کہ صرف فرض پڑھنا جو ہے وہ فرض ہے، تو آدھے لوگ آپ سے لڑ پڑیں گے، نہیں جی آپ نے سنتے نہیں ادا کی، آپ نے نفل نہیں پڑھے، اور اسی میں بحث شروع ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد ہے منیمم کو فالو کریں گے تو دین آسان ہو جائے گا۔ تو یہ میرا آخری کامنٹ ہے، اس پہ آخر میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ واٹ ڈز اٹ مین ٹو فالو دا منیمم دیٹ ول گیٹ یو ان ٹو جنہ۔ اور ایسی بہت سی احادیث موجود ہیں جہاں پر کوئی آیا بدو اور اس نے کہا کہ میں جنت، اور کہا وہ سمپلی کیا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، فرض روزے رکھتا ہے اور دور رہتا ہے شرک سے، وہ جنتی ہے۔ تو ہم کیوں نہ سمپل جنتی بننے کی کوشش کریں تو اکٹھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سو آئی انوائٹ ایوری باڈی، اور انشاءاللہ ہم اینڈ پہ اس کو فردر ڈسکس کر سکتے ہیں اف یو لائک۔ تو آئیے آج کی سلائیڈ شروع کرتے ہیں، تھرڈ پورشن کی، تھرڈ سلائیڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقطعناهم اثنتي
عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَقَطَعْنَاهُمْ 12 أسباطًا أمما، اور ہم نے الگ الگ کر دیا ان کو 12 قبیلوں میں، 12 قبیلوں میں. اور وہ قبیلے کیا ہیں؟ اسباطن، یعنی وہ جو قبیلے ان کے ہیں جو بیسڈ آن اسبات ہیں. اور اسبات سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو فیملی کے پوائنٹ آف ویو سے دادا اور اس کا پوتا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، یعنی بیسڈ آن، یعنی بھائیوں کو الگ کر کے یا 12 ڈفرینٹ قومیں بنا دیں، الگ الگ کر دیا. عموماً گروپس اور گروہ. تو یہ بھی ہمارے آج ٹاپک کا حصہ بن گیا اس طرح سے کہ اینڈ پہ ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا 12 قبیلوں میں، جو کہ آبجیکٹ ان کو اس حال میں بنایا گیا کہ وہ 12 فیملی ٹریز کے حساب سے تھے اور گروپس تھے. وہ اوحینا الی موسیٰ، اور ہم نے وحی کی بھیجی موسیٰ علیہ السلام پر. اذ استسقاہ قومہ، جب ان کی قوم نے طلب کیا ان سے، استسقاہ ان سے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے. کیا کس چیز کی طلب کی؟ پانی کی طلب کی. تو ہم نے کیا کہا؟ تعالیٰ فرماتے ہیں اندرب، کہ تو مار. کس کو مار؟ بعصا کا، اپنے عصا کے ذریعے، الحجر ایک پتھر کو، یعنی ایک پتھر پر اپنے عصا سے ضرب لگائیے. اور جب ایسا کرے گا، جیسا جب کیا انہوں نے، فم بجست، تو پھوٹ پڑے، منہ اس پتھر میں سے، 12 عینا، 12 چشمے پھوٹ پڑے اس پتھر میں سے جب ضرب لگائی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سے. اور قد علم کل اناس مشربہم، تو یقیناً جان لیا تمام لوگوں نے اپنے پینے کی کا ٹھکانہ یا جگہ. تو یعنی ان کو اپنے اپنے گروپ میں الگ الگ ہو گئے. وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اب نعمتوں کا عطا کرنے کی بات ہو رہی ہے. ہم نے سایہ دیا ان کو، علیہم ان پر، الغمامہ بادلوں کے ذریعے سے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ، اور ان پر اتارا، المن والسلوى، من اتارا. وہ کیا ہوتا ہے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. یہ وہ نعمت ہے ایک ایسی جو کھانے کی صورت میں ہے، من بھی ہے اور سلوہ بھی ہے، ایک میٹھی اور دوسری نمکین. کلو کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناہم جو ہم نے عطا کی، جو رزق دیا تم کو، اس میں سے تم کھاؤ. جس کو کھاؤ گے وہ کون سی چیزیں ہوں گی؟ طیبات. وما ظلمونا،
وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور نہیں ما ظلموا، انہوں نے ظلم کیا ہم پر، لیکن کانو انفسہم، تھے وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرنے والے. یعنی اس کے ان نعمتوں کے عطا کرنے کے نتیجے میں جو انہوں نے کیا، اس کے کرنے سے انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہ کیا بلکہ اپنے آپ پر ہی ظلم کیا. اس کے بعد ان کے ساتھ اگلی نعمت کے ساتھ کیا، ان کو جب کہا گیا انسٹرکشن، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا گیا ان سے، اسکنو هذه القریہ، کہ تم یہاں سکونت اختیار کرو اس بستی میں، وَكُلُوا مِنْهَا، اور اس بستی میں سے کھاؤ، حیث شئتم، جہاں سے تمہارا جی کرے کھاؤ پیو، وَقُولُوا، اور تم کہو، حِطَّةٌ، الفاظ حِطَّةٌ، اور مراد یہ ہے کہ جب تم شہر میں داخل ہو تو یہ الفاظ کو حِطَّةٌ، یعنی حِطَّةٌ سے مراد ہے کہ بخشش طلب کرنا. بڑی انٹرسٹنگ آیات ہے الحمدللہ یہ، اور پیرلل ہے ہمارے آج کے لیے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیئَاتِکُمْ، اور تم داخل ہو جاؤ دروازے سے، اس دروازے سے جس کے ذریعے شہر میں داخل ہونا ہے، اس حال میں سجدن، کہ ساجد یعنی سجدہ کرتے ہوئے. تو ایسا کرو گے تو نغفر لکم، ہم بخش دیں گے، مغفرت کر دیں گے تمہاری، خطیئاتکم، تمہارے گناہوں کی، خطاؤں کی. سنزید المحسنین، اور ہم ان قریب بڑھا دیں گے محسنین کو، کس میں؟ ان کی نعمتوں میں، یا ان کی بھلائی میں، یا ان کو جو دیں گے ہم درجات، ان میں ہم ان کو بلند کر دیں گے. یہ تھا بیسک معنی. جو الفاظ ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. کچھ الفاظ یہاں پر ہیں ایسے جن کو سمجھنا ضروری ہے. قطع، جو لفظ ہے قطع یقطع، الگ کاٹ کر الگ الگ کر دینا. تو اصل میں جو لفظ ہے قطع، جو کاٹنا ہے، وہ جب آپ کوئی چیز کاٹتے ہیں تو وہ الگ ہو جاتی ہے. تو یہ اس معنی میں بھی آتا ہے کہ الگ الگ کر دینا. تو قطع الگ الگ کر دیا، قطعناہم، ہم نے الگ الگ کر دیا ان کو، یعنی وہ ایک تھے الگ کر دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے الگ الگ ہونا ایشو نہیں ہے، یعنی کہ الگ گروپس بن جانا، بٹ کس طرح سے، ان گروپس کا کیا کام ہے. یعنی آپس میں قبیلوں کے طور پہ الگ ہو جانا، یا کسی لسان کی بیسس پہ اگر آپ الگ، آپ کو ظاہری بات ہے یو ول فیل مور کمفرٹیبل ود دا پیپل جو آپ کی لینگویج یا ڈائلیکٹ بولتے ہیں، یا آپ کے علاقے سے رہتے ہیں، یا آپ کے جیسا کھانا کھاتے ہیں. تو اس انداز میں الگ ہونے میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو بنی اسرائیل کو بھی الگ کر دیا. اثنتا عشرۃ، 12. یہاں پر جو اثنتا عشرۃ کے بعد جو چیز معذوف ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں قبیلتن، یعنی 12 کیا، یعنی یہاں پر ہم جو ہمارے ساتھ عربک کورس میں ہیں ان کے لیے بڑی انٹرسٹنگ یہاں پہ 2 آیات ہیں. میں پوچھنا چاہوں گا اثنتا عشرۃ، یہ نحو کے لحاظ سے یہاں پر کیا ہے؟ کیا یہ فاعل ہے، مفعول ہے، یا کچھ اور ہے؟ کوئی گیس کر سکتا ہے؟ سر مفعول ہے، سر یہ مفعول ہے، یہ حال ہے، سر یہ مفعول ہے، سر یہ حال ہے، اس نے صحیح آیا ہے، اس کو اس نے صحیح نہ ہونا تھا. اچھا مفعول ہے سر، مفعول ہے سر، اچھا حال ہے، یہ حال ہے. اچھا. ایکچولی حال ہے. ایکچولی حال آپ آئی ڈونٹ نو کہہ سکتے. میرے خیال میں تو یہ مفعول بھی ہی بنتا ہے، لیکن آپ ترجمہ دیکھیں. ہم نے ان کو الگ، اور حال بن سکتا ہے آئی گیس، جو کہ ہے بھی وہ سر یہ چل رہے ہیں نا، پسا قبیلے اب بھی چل رہے ہیں ان کے، یہ چلے آگے پھر ہاں چل رہے ہیں. حال ہے، حال. نہیں ایکچولی اس کی پریفریبل، میرے نزدیک پریفریبل اس کا جو نحو ہے کہ وہ مفعول بھی ہے. لیکن مفعول بھی جب کہتے ہیں نا تو اس کے بعد آپ کو فردر اس کی آپ کر سکتے ہیں کلاسیفیکیشن کہ یہ اس حال میں ان کو الگ الگ کر دی، اس حال میں کہ وہ 12 قبیلے بن گئے. سو گیٹ اٹ، اٹ از انیشلی مفعول، اور وہ دوسرا مفعول، پہلا مفعول جو ہے وہ ہم ہے، رائٹ. قطعنا، نا یعنی نحنو فاعل ہے، ہم پہلا مفعول ہے، اثنتا عشرہ مفعول نمبر 2 ہے. لیکن ایسا مفعول جو کہ حال کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے. اس حال میں ان کو الگ الگ کر دیا کہ وہ کیا تھے. اور یہاں پر اثنتا عشرہ تھا کے بعد اس کا معدود جو ہے وہ یہاں مسنگ ہے. ڈو یو سی دیٹ؟
تمجیز اس کی مسنگ ہے. 12 کیا کر دیے؟ ان کو الگ الگ کر دیا. 12 کس چیز میں؟ یعنی 12 قبیلوں میں کر دیا. تو یہاں پر انڈرسٹوڈ ہے کہ 12 جو تھے وہ قبیلے تھے. قبیلہ تن آئے گا، واحد تمجیز آتی ہے اور منصوب آتی ہے. سو اثنتا عشرۃ قبیلۃ. اور اسباتن جو ہے، اچھا ایکچولی اس کو مفعول بھی کہیں گے کیونکہ اسباتن جو ہے یہ حال ہے. اچھا اوکے، ناؤ لیٹ می گو بیک. اثنتا عشرۃ مفعول بھی ہے، ہم نے الگ کر دیا ان کو 12 قبیلوں میں. اگر یہ ختم ہو رہی ہوتی آیت تو پھر میں شاید مان لیتا، لیکن یہاں پر ڈیفینیٹلی اس کو ہم کہیں گے ہم نے الگ کر دیا 12 قبیلوں میں. کمپلیٹ ہوگی. اس حال میں اب اسباتن جو ہے، میں اس کو حال کہہ رہا ہوں، تمجیز کیوں نہیں کہہ سکتا اس کو؟ کین اینی باڈی ٹیل می کہ میں تمجیز کیوں نہیں کہہ رہا اس کو، اسباتن کو؟ سر یہ بدل بن رہا نا کہ کیا 12 تھے، یعنی ان کی اولادیں. بدل نہیں، بدل نہیں ہے سسٹر. میں نے یہ کہا کہ آپ یہ کہہ سکتی تھیں کہ اثنتا عشرہ کے بعد معدود ہونا چاہیے، یعنی تمجیز ہونی چاہیے. ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جب بھی عدد آتا ہے اس کے بعد معدود آتا ہے. تو آپ کہہ سکتے تھے کہ ان کو ہم نے الگ الگ کر دیا 12 اسبات میں. لیکن میں کہہ رہا ہوں اسبات نہ اس کا معدود ہو سکتا ہے اور نہ اس کا کسی تمجیز ہو سکتا ہے. وجہ کیوں؟ جی اسباتن جو ہے تمجیز کیوں نہیں ہے؟ کیا میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ کنیکشن ختم تو نہیں ہو گیا؟ سوال مشکل ہے، اس لیے جواب نہیں آ رہا. اچھا چلیں. تمجیز جو ہوتی ہے ایک تو منصوب ہوتی ہے ماجد بھائی، دوسرا واحد ہوتی ہے. یہ جمع ہے. ماشاء اللہ ڈاکٹر. اب آپ کو یہ جمع ہے، تو اگر جمع ہے تو واحد کیا ہے اس کی؟ سبتن واحد ہے، یہ جمع ہے. تو جمع تمجیز نہیں ہوتی. اس لیے اممن بھی جو ہے یہ بھی تمجیز نہیں ہو سکتی، کیونکہ اممن بھی یہ بھی جمع ہے امتن کی. اب میں یہ کہوں گا اس کا جو ہوگا انالیسس یہ ہوگا وَقَطَعْنَاهُمْ فعل فاعل قطعنا، ہم مفعول به 1، اثنتا عشرۃ مفعول به نمبر 2، قبیلتاً محذوف اس کی تمجیز ہے، اسباتاً حال نمبر 1، امماً حال نمبر 2. اوکے آئے نیکسٹ. وَأَوْحَيْنَا، اوحینا ہم نے وحی کی یا بھیجی، الی موسیٰ اذ استسقاہ قومہ. اب دیکھیں اذ استسقاہ، تو سر ایک سوال ہے، جی بتائیے. یہ عموماً کو ہم بدل مان سکتے ہیں جی مان سکتے ہیں. ایکسلنٹ آبزرویشن. دیکھیں انہوں نے کہا کہ کیا عموماً کو ہم اسباتن کا بدل مان سکتے ہیں؟ مان سکتے ہیں. کیسے مان سکتے ہیں؟ اسباتن کو نکال دیں تو آپ کو پورا سینٹنس بنتا ہے صحیح. وَقَطَعْنَاهُمْ اثنتا عشرۃ قبیلۃ عموماً، یا ہم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عموماً از بدل فار اسباتن. یہ کس نے بتایا تھا جواب؟ یہ کس کا کامنٹ تھا؟ یہ سوری کس کا کامنٹ تھا؟ یہ صفت نہیں بن سکتی نا. دیکھیں نہیں صفت نہیں ہے. دیکھیں سر میں سلیم میاں بول رہا ہوں، میرا سوال تھا یہ کہ اس کو ہم 12 کا بدل مان سکتے ہیں عموماً کو؟ 12 کا نہیں سر، اب اس کو اسباتن کا بدل مانے نا. عموماً کا بدل کیسے مان؟ اسباتن کا بدل ہے، کیونکہ اسباتن آپ نکال دیں بیچ میں سے تو عموماً بالکل فٹ آ جاتا ہے. دیٹس ہاؤ آئی سی بدل. اچھا دوسری بات ہے سسٹر نے کہا نا کیا یہ صفت ہے، تو اکثر جو بدل ہوتا ہے نا وہ صفت کے طور پہ بھی انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. تو دونوں میں سے آپ چوز کر سکتے ہیں. تو مطلب عموماً کو آپ صفت کہہ سکتے ہیں اس بات کی، لیکن میرے نزدیک بدل بہتر ہے. لیکن جہاں بھی بدل ہوتا ہے صفت کی پاسبلٹی ہوتی ہے. سو 2 رائے لی جاتی ہیں. تو نحو میں یہ رائے موجود ہے کہ جہاں پر بدل آ رہا ہو اگر صفت بن سکتی ہے اس کی، اگر بن سکتی ہے یعنی اسی طرح سے وہ بھی میچنگ ہو اور اس کو ڈسکس کر رہی ہو تو بن سکتی ہے. تو آئی ایگری یہاں بن سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. سو
سر آپ کہہ رہے ہیں کہ قبیلتاً جو ہے مقصوب ہے، تو یہاں پہ اسباتاً جو آیا تو اس کا معنی تو یہی ہوتا ہے، اس کی مجھے تھوڑی انڈرسٹینڈنگ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا نا قبیلتاً مقصوب ہے یہاں پہ، جی جی اسنتائی جو ہے جی عشرت کا جو ہے آگے جو ہے نا مفعول، تو یہ جو ہے اس کا آپ نے کہا کہ اسباتاً اس کے آگے ہے نا، قبیلتاً آپ نے کہا جی مقصود ہے اس کا، جی جی تو اگر اسباتاً اس کا مطلب جو قبیلے ہی اچھا ہوتے ہیں نا، اچھا، اس تو طرح اس سسٹر میں کیا آپ ہماری عربی کلاس میں نہیں ہے نا، میرا خیال ہے نہیں ہے نا، کل یہ نہیں ہے سر ہے نہیں؟ نہیں ہم نہیں نے وہ پڑھا تھا کہ وہ واحد آتی ہے، جو تمجیز آتی ہے نا، جو اسنت عشرتا کے بعد جو معدود آنا ہے اس کا واحد ہونا بھی ضروری ہے، واحد اور منصوب، اسباتاً جمع ہے، اس لیے وہ اس کی تمجیز نہیں بن سکتی، معدود نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے سر ٹھیک ہو گیا نا؟ تو ٹیکنیکل سی بات ہے، یو آر رائٹ، لیکن چونکہ یہ جمع ہے اس لیے نہیں بن سکتا۔ تو فائدہ بہت ہے، مدینہ عربک کورس پڑھنے کا بڑا فائدہ ہے۔ جی جی سر یہ جو ہے اسنتئی اشارہ، یہ اوریجنلی اسنتئی میں ہوگا نا، اسنت کیونکہ یہ مقبول ہے تو یہ منصوب ہونا تھا، اس کو اسنتین ہونا تھا، تو پھر منہ میں اس کا ہٹ گیا اور اسنتئی رہ گیا۔ جی جی ایکچولی اصل میں آپ کا اسنتین اس لیے کہ یہ ہے آپ کا منصوب ہے، اس لیے یہ یعین آیا ہے، رائٹ؟ نہیں تو اسنتان بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ یہ منصوب ہے اور مقبول ہے، اسی لیے یہ جی اسنتین جی آیا ہے، جی جی اسی لیے آیا، اسی لیے آیا، مذکور نہیں ہے۔ کریکٹ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، استسقا طلب پانی کی، استسقا کر چکے ہیں پہلے، ہو مفعول بھی ہے، قوم ہو اس کا جو ہے نا فائل ہے، وہ مضاف اور ہو مضاف الیہ، اس کی قوم نے پانی طلب کیا اس سے، مانا موسیٰ علیہ السلام سے، یعنی ان کی قوم نے طلب کیا پانی موسیٰ علیہ السلام سے، جب تو پھر کیا ہوا؟ تو یہاں پر موضوع کیا بات چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، کہ آپ ماریے، اضرب میں فائل کیا ہوگا؟ یاد رکھیں جب بھی امر آتا ہے تو اس کا فائل ہوتا ہے انتا یا انتی، ٹھیک ہے؟ تو اے موسیٰ علیہ السلام، یو شوڈ ضرب لگائیں آپ انتا، اور بھی عصاکا جار مجرور، الحجر، اور الحجرہ جو ہے اس کا مفعول بہ ہے، تو دس از سمپل گرام۔ آئیے، فم بجست، فم بجست، ام بجست، تو یہ جو لفظ ہے ام بجست، یہ بھی ہمارے لیے شاید نیا ہے، لیکن ان بجسا معنی کسی تنگ چیز میں سے، مقام سے کچھ چیز پھوٹنا، عام طور پہ پانی نکلنے یا پھوٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ان بجسا یہ ایسا ہی ہے جیسے سورہ بقرہ میں فن فجرت تھا نا، فن فجرت تھا، یہ بالکل ایکچولی ان فجرا اور ان بجسا آپس میں کیا کہیں گے، سینونمز ہیں۔ ایکسلنٹ پوائنٹ سسٹر رکشندہ، سیم میننگ، ان بجسا ان فجرا پھوٹنا، اور یہاں مونس کیوں آیا ہے ان بجست؟ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے، اسنتا عشرہ، یہاں پر اسنتا عشرہ آیا، اوپر اسنتئی عشرہ آیا تھا، مجھے بتائیں ان بجست تو ہو گیا فعل، رائٹ؟ اس جملے میں اسنتا عشرہ تک کیا ہے ناف کے لحاظ سے؟ کون کوشش کرے گا بتائیں؟ ماشاء اللہ، کسی نے فائل فائل اچھا فائل تو مرفوع ہوتا ہے نا، تو مجھے پھر اپروو کر دیں اسنتا عشرہ مرفوع ہے۔ تو یہ اسنتان الف اس کا فائل ہے، الف جی جی سر، اسنتان ہے نا، الف جی جی، ڈینوٹ کر رہے ہیں نا فائل کو، اور عشرہ تا ہو گیا۔ جی سر، آئینہ کی وجہ سے، ہاں، سر وہ اشارہ کو وہ ہمیشہ ایسا ہی رہتا ہے، اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، کریکٹ۔ سر یہ ہما کا وہ ہے نا، اسنتا ہما، ہم ہما، ہوا ہما ہم، تو الف اس کا فائل ہے، اسنتا عشرۃ۔ جی 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 بالکل، لیکن ہم بات کر رہے ہیں وہ الف اس کا مرفوع بتا رہی ہے، رائٹ؟
اور اشرتا مبنی ہے، ہمیشہ اشرتا ہی آئے گا، رائٹ. اور آئینہ پھر کیا ہے اس جملے میں؟ آئینہ تمجیز ہے، تمجیز ہے. تمیز. ہاں تمجیز اور یہ مونس ہے نا. اچھا آئینہ، جی جی بالکل. لیکن ہم واحد استعمال کریں گے. تو یہاں پر دیکھیں اسنتا عشرہ اوپر تھا مفعول بھی، اسنتا عشرہ یہاں پر ہے فاعل. تو اس میں سے پھوٹ پڑے 12 چشمے. آئینہ چشمے جمع ہے، یعنی اس کا ترجمہ. اچھا نیکسٹ، اناس ہماری نیا لفظ تو نہیں ہے، یہ بھی جمع انسان کی جمع استعمال ہوتا ہے. مشربہ، مشرب مفعل کے وزن پہ، پینے کی جگہ. دللنا، دللا، اور یہ یذللو تدلیل، ہم نے سایہ کیا، یہ بھی کر چکے ہم. غمامہ بادل، بلکہ غمامہ بھی جمع ہے، غمامتن واحد ہے. اور یہاں پہ کون سا منا. اچھا منا کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم نے کہا یہ کوئی میٹھی چیز ہوتی ہے. تو دیکھیں نا، یہ تو اب ہماری فطرت میں ہے، ہمیں میٹھا بھی پسند ہے اور نمکین بھی. ان کے لیے جو میٹھا اللہ تعالیٰ نے اوپر سے بھیجا، انزلنا، تو یہ کیا تھا واللہ عالم. لیکن مختلف تفاسیر میں مختلف چیزیں لکھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی میٹھی چیز تھی. تو نیکسٹ، مطلب سویڈش کا بھی انتظام تھا نا، یعنی کہ وہ روسٹ کھا لیں گے اور پھر سویڈش بھی کھائیں گے. لیکن آپ نے ایک بات نوٹ کی سسٹر، پہلے سویڈش کا ذکر ہے یہاں پہ. لائف از شارٹ، ہیو ڈیزرٹ فرسٹ. سر کئی لوگ کہتے ہیں کہ میٹھا کھانے سے پہلے کھانا چاہیے. آئی ڈونٹ نو. نہیں وہ اس لیے کہ بعد میں جگہ نہ بچے، ایسا نہ ہو کہیں. تو شروع، تو یہ اصل میں منا جو آیا کہاں سے؟ یہ جو منا کا جو معنی ہوتا ہے احسان، فضل، تو اسی سے نکلا یہ. تو بڑا فضل، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ایکسٹرا فضل ہے، ایکسٹرا چیز نا. رائٹ. اور مٹھاس والی چیز ہے. اور جو سلوہ ہوتا ہے، اس کا جو بیسک معنی ہے جو آپ کو تسلی دے، سیٹسفیکشن دے. تو آئی ڈونٹ نو، آئی تھنک جو نمکین ہوتا ہے اسے سیٹسفیکشن ملتی ہوگی، آئی ایم ناٹ سو شیور. کہا جاتا ہے یہ بٹیر ٹائپ کوئی چیز تھی، تو ان کو یہ اسپیشل 2 چیزیں ملیں. اور کون سا نیا لفظ ہے؟ طیبات، ظلمونا، قانو، اسکنو، تم سکونت اختیار کرو. سکنا یسکنو، اسکنو امر. اچھا یہاں پر کس قریے کی بات ہو رہی ہے؟ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یہ کون سی بستی کی بات ہو رہی ہے؟ موسٹ لائکلی بیت المقدس. مقدس بھی لکھا ہوا ہے، عریفہ بھی لکھا ہوا ہے کچھ تفاسیر میں. ہاں لکھا ہوا ہے، لیکن بیت المقدس لگتا ہے مجھے، بیکاز وہ تھرڈ، یعنی وہ ہمارے لیے بھی ایک سیم مقدس جگہ ہے. تو اس یعنی وہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ اور مکہ کے بعد جو تھرڈ موسٹ وانٹیڈ جو جگہ ہے ایمان والوں کے لیے، وہ بیت المقدس ہے. اچھا اور نیکسٹ، کلو منہا حیث شئتم وقولوا حطۃ. اچھا اس کا قصہ تفصیل سے سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اس کو گھما پھرا کے، ایک تو ہنتتن کہتے تھے، یہ سم تھنگ لائک دیٹ، اس کا معنی تھا گندم. حتتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیسکلی جو لفظ ہے نا، یہ حتیٰ یا حتو ایک فعل ہے جس کا معنی ہوتا ہے اتارنا یا کم کرنا. تو اصل معنی حتتن کے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے اس کو اتارنے یا کم کرنے کے معنی میں آتا ہے. تو اگر کسی کے اوپر گناہ ہیں تو ان کا جھڑنا یا ان کا کم ہونا تو مغفرت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس طرح اس کا معنی یہ تھا کہ استغفار کرنا. تو ہم سے بھی استغفار کے لیے کہا گیا ہے. جی کوشچن. سر ایک کوشچن ہے یہاں پہ. جی جی. یہ ہتا تم سے، یہ مطلب یہ اگر خبر ہے تو اس کا سر وہ مبتدا کیا بنے گا؟ اللہ کی طرف جائے گا؟ نہیں دیکھیں نا، نہ ایسے نہ دیکھ. اب کولو تم سب کہو، تو یہ مقول، یہ تم کیا کہو؟ اب یہ نیا سینٹینس ہے، کہو حتتن، رائٹ. اور اس کے بعد کیا کرو؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ،
یہ کہا جا رہا ہے حتتن مطلب کیا ہوا پھر نا سے وہ جو پوچھ رہے ہیں اس میں پھر یہ کہ اگر یہ مقولہ بھی ہے تو ظاہر ہے کسی سینٹنس کی فارم میں ہی ہوگا نا، تو حتتن سے پہلے یا تو کچھ محذوف ہوگا نا. اگر خبر ہے تو اس کا پھر مبتدا کون ہے؟ دیکھیں اور اگر فاعل بنتا ہے تو آپ دیکھیں اگر آپ ایسے وقولو یعنی یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ قولو یہ کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ ان کو بنی اسرائیل کو جی تم کہو. تو جب آپ قولو کہہ دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نیا جملہ آپ نے شروع کر دیا، تو یہ دیکھیں یہ اب ان کو کہا جا رہا ہے، انہوں نے کہا ان کو کہا جا کہ تم یہ کہو، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کل تم کہو، یعنی کل یا ایھا الناس اور آگے جو مرضی کہو، رائٹ. سو کل کیا کہو؟ حتتن، یو سے دیٹ دس از جسٹ ون ورڈ حتتن. نہیں سر، لیکن حتتن سے پہلے اگر کچھ محذوف ہو کہ اے ہمارے رب بخش دے ہمیں یا کچھ سم تھنگ لائک دیٹ، یا انڈرسٹوڈ